صل على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. امام زمانہ انشاءاللہ اپنے حفظ امان میں رکھیں. اور ایام فاطمی جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور الحمدللہ 20 دن کا ہندوستان، پاکستان، پوری دنیا میں زبردست انداز سے منایا جا رہا ہے. اور ماشاءاللہ سے بہت سی جگہ پر خمسہ ہے، عشرہ ہے، 2 3 مجالس کا سلسلہ ہے. تو اس میں جناب فاطمہ زہرا کی سوانح حیات مکمل طریقے سے بیان کی جا رہی ہے، جو بہت امپورٹنٹ ہے. چونکہ جناب زہرا کو اگر سمجھ لیا تو صحیح طور کے اوپر بنیاد شیعت سمجھ میں آ جائے گی. چونکہ جناب زہرا کا معاملہ بہت سینسیٹیو ہے، بالکل ایسا سینسیٹیو ہے کہ سب چیز کے لیے رعایت ہے، مگر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے کوئی رعایت نہیں کی جا سکتی. رسول اللہ کو کہا گیا قم اللیل الا قلیلا، آپ نماز ذرا کم پڑھا کریں، مگر ہاں جب جناب زہرا کا معاملہ آیا فصل لربک ونحر، آپ نماز پڑھیں. جناب زہرا کے معاملے میں بالکل رعایت نہیں ہے. آپ جناب پیغمبر اکرم کے لیے نہیں ملتا کہ کسی کے لیے اس انداز سے کھڑے ہوتے ہو، استقبال کرتے ہو. ایک مرتبہ کا واقعہ جناب علامہ صدوق نے لکھا ہے کہ 15 مرتبہ جناب زہرا روم میں داخل ہوئی اور 15 مرتبہ پیغمبر اکرم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے استقبال کیا، اور ایک مرتبہ اپنی جگہ پر لا کے بیٹھالا جہاں پر خود بیٹھے ہوئے تھے اور خود بغل میں بیٹھ گئے کہ یا رسول اللہ کا کوئی کام اپنی مرضی سے ہوتا ہے. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے رسول آپ نے پتھر نہیں پھینکے بلکہ میں نے پتھر پھینکے. تو اس لیے پروردگار عالم یہ بتانا چاہ رہے کہ فعل رسول یعنی میرے حکم سے انجام پا رہا ہے. تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا معاملہ جو ہے، جیسے کہ روایت میں ہے کہ نماز جو ہے وہ ادائے پنجتن کا نام ہے. قیام رسول اللہ سے، رکوع مولا علی سے، سجدے جو ہیں وہ حسنین سے ہیں. تو جناب زہرا کہاں پر ہے؟ تو جناب زہرا کے لیے کہا نیت. مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، رکوع نہیں کر سکتا ہے تو اشارے سے کرے، سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو اشارے سے کرے. آپ نے دیکھا مروت ہے، ایسا نہیں ایسا کر دو، مگر نیت کے معاملے میں کوئی مروت نہیں ہے. تو جناب زہرا کا سلام اللہ علیہ کا معاملہ جو ہے بہت سینسیٹیو ہے، ایسی ماننے کے سلسلے میں بھی ہے. اگر جناب زہرا کو صحیح طور کے اوپر مانا تو پھر آپ نے اسلام کو مانا، اور اگر آپ نے نہیں مانا تو پھر کچھ بھی کرتے رہیے، آپ کا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. اس لیے کہ جناب زہرا جو ہے وہ معیار ولایت ہیں، اور ولایت کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں جنہوں نے اپنی قربانی پیش کی ہے اسلام کی خاطر. آج ہم پیغام جمعہ میں بہت اختصار کے ساتھ جناب زہرا کی سوانح حیات کی انشاءاللہ اور بیان کریں گے دوسرے اور پیغام جمعہ میں. آج میں صرف آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اقوال جناب زہرا سلام اللہ علیہ، جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا کیا فرمایا ہے. اے کاش اگر ہم ان کو مانیں تو ان کی بھی مانیں، صرف ایسا نہ ہو کہ ہم صرف ان کو مانیں. جناب زہرا فرماتی ہیں فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ، اللہ نے کیوں لازم قرار دیا ایمان ہونا چاہیے قرآن کے اوپر، اس توحید کے اوپر، نبوت کے اوپر، امامت کے اوپر، قیامت کے اوپر، عدل کے اوپر، ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے تاکہ شرک سے آپ کو بچایا جا سکے. اس میں اللہ کا کچھ بڑھتا نہیں ہے، کٹتا نہیں ہے. اگر جو نہیں مانے گا اس کا گھٹ جائے گا، اس کا ختم ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ نے ایمان کو عنایت کیا ہے اپنے کائنات میں لوگوں کے لیے، تاکہ وہ شرک سے بچ سکیں اور پاک ہو سکے اور پاک صاف ہو کر اوپر جا سکے. وَجَعَلَ اللَّهُ الصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، اللہ نے نماز کو رکھا ہے اس لیے تاکہ آپ کبر سے یعنی تکبر سے دور ہو سکے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں. تو اب کسی جو سب سے بڑی مصیبت ہے اس دنیا میں وہ ہے تکبر. گیا شیطان مارا ایک سجدے کی نہ کرنے سے،
اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے استکبار کیا تو شیطان برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے دنیا میں بہت سے لوگ برباد ہو جاتے ہیں جو غرور اور گھمنڈ کی جناب والا باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، مگر ہاں جو نماز ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جناب زہرا فرماتی ہیں کہ اللہ نے نماز کو رکھا ہے کہ تنزیحا لکم عن الکبر، تاکہ تمہیں دور کیا جا سکے کبر سے، تکبر سے۔ تب جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا مطلب تکبر اس کے اندر میں ہے۔ اس کے بعد پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی الحج تشعیدا للدین، اللہ نے دین کو قرار دیا ہے، حج کو قرار دیا ہے دین کی مضبوطی۔ کاش اگر صحیح طور کے اوپر حج کو اگر انجام دے دیا جاتا تو کریم آف کریم تقریباً 30 لاکھ میں 100 تو کم سے کم کریم آف کریم ہوں گے، وی آئی پیز ہوں گے، اگر وہ مل کے اتحاد کرنے کے بزنس ہم لوگ آپس میں کریں گے، تیل ہم لوگ آپس میں معاملہ کریں گے، اور مثال کے طور پہ یہ ٹیکنالوجی ہم لوگ بنائیں گے تو دنیا کہاں سے کہاں چلا جائے گا اسلام کا معاملہ۔ دشمن نے سمجھ لیا تھا اس قول کو، لہٰذا اس چیز کو ہونے نہیں دیا۔ پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی طاعتنا نظاما للملہ، کہتے ہیں کہ اگر ہماری اطاعت کی جاتی، ہماری اطاعت اللہ نے کیوں قرار دی؟ کا اس لیے قرار دی تاکہ نظام للملہ پورا سسٹمیٹک ہو جائے، پورا ہمارے ملت کا نظام۔ اگر اے کاش مولا متقیان کی جو 4 سال 4 مہینے کی حکومت تھی، اگر دنیا والے سمجھ لیتے تو پھر کم سے کم دوسرے اماموں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، سمجھ نہیں پائے۔ امام زمانہ کے ظہور کے بعد جب لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنی قیامت اور کتنی کامیاب ترین حکومت ہو رہی ہے انسانیت کے اعتبار سے، تو آپ پہلے کیوں نہیں؟ کہا پہلے تو آئے تھے 11، تم لوگوں نے کیا کیے؟ وَإِمَامَتُنَا من الفرق، اور یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے یہ اختلاف سے دور کرنے کی ایک وجہ ہے۔ یعنی اگر کسی نے لیڈرشپ کو نہیں مانا، امامت کو نہیں مانا تو مختلف ہو گیا۔ اب جب دیکھیے جا کے کیا عالم ہے، تو کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، تو کوئی کچھ ہے، کوئی عجب مصائب پڑا ہوا ہے۔ فجعل اللہ الجہاد عزا للاسلام وذلن الکفر والنفاق، کہتے جہاد کو اللہ نے کیوں رکھا؟ کا جہاد کو اس لیے رکھا، جناب زہرا فرماتی ہیں اسلام کی عزت ہے۔ اگر اس وقت اگر سوچئے یہودی کا جو معاملہ چل رہا ہے، جنگ کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اگر کوئی بھی ایک کھڑا نہیں ہوتا تو کیا ذلت ہوتی اسلام کی، کیا عالم ہوتا خانہ کعبہ کا۔ کیونکہ ان لوگوں نے بولا پارلیمنٹ میں ہم لوگوں کو خانہ کعبہ گرانا ہے، رسول اللہ کی مسجد گرانی ہے۔ اب ذرا سوچیے جب ہمارا مرکز یہ نجف کربلا سب خطرے میں پڑ جاتا تو بچتا کیا؟ اس لیے کہا عزت کا سبب ہے جہاد، اور اگر جہاد نہیں تو پھر اسلام کی عزت خطرے میں ہے۔ اور فجعل اللہ النہی عن الشرب الخمر تنزیحا عن الرجس، کہتے اللہ نے منع کیا ہے شراب پینے سے، کیوں؟ تاکہ آپ کو گندگی سے دور رکھا جا سکے۔ عزیزان محترم، عزیزان گرامی، ذرا سوچیں، ذرا فکر کریں، ذرا غور کریں کہ جو وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ان کے سلام کا جواب مت دو، بعض روایتوں میں ہے کہ ان کو قبرستان میں جگہ نہ دو۔ اتنی سختی کیوں برتی گئی اس شراب کے سلسلے میں؟ چونکہ اس لیے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا شراب پینے والا اس حالت پر ہو جاتا ہے کہ جو اشرف المخلوقات ہے وہ نالیوں میں پڑا رہتا ہے، نالے میں گرا رہتا ہے، کتے اس کا منہ چاٹتے ہیں، اور اس کے بعد پھر رشتے سے وہ بھول جاتا ہے۔ کتنے گھر تباہ برباد ہو گئے کہ چونکہ آنے کے بعد اس کا شوہر جو ہے وہ اتنا لڑائی جھگڑا فساد یہ سب کر رہا ہے، تو بچے لوگ نے دیکھا، بچے لوگ بھی اس طرح سے بگڑ گئے، تو پورے گھر کا نظام جناب والا ختم ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو بچانے کے لیے ایسے ہی سختی کے ساتھ کہا گیا کہ اس کے سلام کا جواب بھی مت دو، کیونکہ وہ شرابی ہے۔ کیونکہ انفارچونیٹلی بہت سی ایسی چیزیں کہ آپ کو سننے کو ملتی ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر میں داخل ہو گئی ہیں، تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی فیملی کو بچانا ہے، اپنی آخرت کو بچانا ہے، تو اس نجس چیز سے آپ کو بالکل دور ہونا پڑے گا، ہم سبوں کو دور ہونا پڑے گا۔ جناب زہرا کے صرف غم منانے سے معاملہ انف نہیں ہوتا، بلکہ جو انہوں نے فرمان دیا ہے
جو فرمائشات ان کی ہے، جو میں نے آج آپ کی خدمت میں تقریباً 6-7 عدد بیان کی ہیں، اس کو مانیں تب تقریباً پتہ چلے گا کہ آپ ان کو بھی مان رہے ہیں اور ان کی بھی مان رہے ہیں۔ دیکھیں جن لوگوں نے مانا، چاہے جس حد تک بھی صحیح، آج جو محاذ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، کفر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ دیندار لوگ ہیں، وہ لوگ اللہ والے لوگ ہیں، وہ کھڑے ہوئے حزب اللہ کے لوگ، مائیں جناب بھیج رہی ہیں، اللہ اکبر۔ ابھی میں نے ایک کلپ دیکھا کہ ایک ماں جو ہے وہ سونے کے کنگن لا کے دے رہی ہے حزب اللہ کے مدد کرنے کے سلسلے سے، تو ایک مرتبہ جو ہے بغیر نام لکھائے ہوئے چلی جا رہی تھی، تو آواز دی کہ مادر گرامی آپ پرچہ تو کم سے کم لے لیں، آپ نے سونے کے کنگن دیے ہیں۔ تو کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، میں نے 4 بیٹے اسلام کے لیے دے دیے ہیں، اب یہ کنگن کی کیا حیثیت رکھتی؟ وہاں تو ہم نے کوئی بھی سلپ نہیں لیا، کوئی بھی ہم نے رسید نہیں لیا۔ آپ نے غور فرمایا لوگوں نے کیسے کیسے قربانی دی ہے۔ آج اگر بیت المقدس کو بچانے کے سلسلے میں جو قربانی دی جا رہی ہے اور جو عزت مل رہی ہے شیعت کو اس وقت، ابھی آپ نے دیکھا خالی وہ جہاز ابراہیم لنکن جو ہے وہ بڑا جہاز جس میں مثال کے طور ایئر کرافٹ وغیرہ سب نے کیری کرنے والا وہ بڑا جہاز جس ملک کے قریب پہنچتا تھا وہ ملک ہل جاتا تھا، اور لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ بالکل ان کی زبان جناب مولا گم ہو جاتی تھی۔ اب ذرا سوچیں، ذرا فکر کریں، آج چھوٹا سا ملک، چھوٹا سا گروپ حوثی نے جناب اس کے اوپر حملہ کیا ہے اور لوگ حیران ہیں، لوگ پریشان ہیں حزب اللہ کی طاقت کو دیکھ کر۔ جو اسرائیل کے لیے لوگ یہ کہتے تھے، بہت سے ملک والے یہ کہتے تھے کہ اس کے ڈیفنس کو تو کوئی توڑ نہیں سکتا، اور طاقتور ملک ہے، اسلحہ بنانے والا ملک ہے، اور بار بار رو رہا ہے اسلحہ کے لیے کہ میرے پاس اسلحہ کم ہو جا رہے ہیں اور ڈیفنس سسٹم خراب ہو جا رہا ہے۔ حزب اللہ تو کبھی بھی روتا ہوا نظر نہیں آیا۔ آپ نے غور فرمایا، جبکہ نہ وہ ملک ہے، نہ اس کے پاس کا نیوی کا سسٹم ہے، نہ اس کے پاس مثال کے طور کے اوپر فلائنگ کا کوئی حساب کتاب ہے، مگر اس کے باوجود ماشاء اللہ ڈٹا ہوا۔ کیوں؟ وہ ہے ایمان والے کھڑے ہوئے۔ وہ شرابی نہیں ہے، وہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے اس وقت عالم اسلام کی عزت کو بچا لیا، ورنہ اس وقت تمام عالم کفر ایک پلیٹ فارم کے اوپر کھڑا ہو چکا ہے۔ پورا یورپ، پورا عالم کفر دنیا میں جہاں جہاں بھی ہے، سب ایک پلیٹ فارم پر ہے۔ تو اس کا مطلب صرف اب اسرائیل نہیں ہار رہا ہے، وہ عالم کفر ہار رہا ہے۔ اس کو بچانے کے لیے ان لوگ جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ سب کر رہے ہیں۔ اگر وہ کوئی جیت رہا ہے تو وہ عالم اسلام جیت رہا ہے، تو کون جتوا رہا ہے؟ تو اس کا تقریباً نام آئے گا، اور دنیا میں بہت بڑی تعداد کے اوپر، اس سے پہلے بھی میں کچھ کہہ چکا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں آخر میں، کہ الحمدللہ تشیع کی طرف لوگ آنا کے سلسلہ شروع ہوں گے۔ آپ اپنے اپنے سینٹروں میں اپنے اپنے علماء کے ذریعے سے ان کے کلاسز، ان کے وضو، ان کے کلمہ، ان کے اماموں کا نام، اس سب نجاست، واجبات، محرمات، مستحبات وغیرہ کے سلسلے میں دروس کا معاملہ اپنے علماء کے ذریعے سے۔ ہاں، یہ بات ضرور یاد رکھیے گا، آج کل لوگ مولوی نواں بہت ہو گئے ہیں، جن کو کہتے ہیں سر، اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے علماء کو لے کر آگے آئیے گا تاکہ وہ صحیح اسلام کو جناب بتا سکیں۔ انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔